شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ بالوں کو گرنا، جو کہ ہمارے لیے آج یہ روز نیا سوال اور نئے کمنٹس اور نئے فون ہمیں آتے ہیں کہ بال گر رہے ہیں، گنجے پن کا شکار ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں، یا بال چر ہو گیا ہے، بال گرتے ہیں، خشکی سکری ہو گئی ہے، اور یہ کیسے ٹھیک ہوں گے، اور یہ میرے بال جو جا چکے ہیں یہ کیسے آئیں گے، یا گر رہے ہیں یہ کیسے رکیں گے۔ آج ہم اس کی پہلی ویڈیو جو ہے صرف وجوہات پہ بتائیں گے، اور اس سے جو اگلی ویڈیو آئے گی اس میں ہم آپ کو حل بتائیں گے۔ آج ہم بتائیں گے مین وجوہات، کہ اس میں سے جو باتیں ہم آج آپ کو ادا کریں گے اس میں سے اگر آپ ایک بھی عمل ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کے بال گریں گے، اور اگر آپ اس عمل کو جو آپ نوٹ کریں گے کہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے بال گرنا رک جائیں گے، اور جسم کے اندر سے اگنا بھی شروع ہو جائیں گے، اور خشکی سکری بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اور صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ان باتوں کو نوٹ کر کے اس خرابی کو یا اس عمل کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کے نہ صرف بال بلکہ چہرہ اور بلکہ پرسنالٹی اور اس کے ساتھ ساتھ صحت بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے بال گرنے کی مین سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں رات کو لیٹ سونا، دیر سے سونا، یعنی کہ دیر سے سونے سے جو ہے گرمی ہو جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ معدے کی خرابی کی طرف چلا جاتا ہے، جس سے قبض ہو جاتی ہے اور جس سے معدے کی تیزابیت ہو جاتی ہے اور جسم میں آگ لگ جاتی ہے، جس سے جو پسینہ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے اس میں پھر تیزاب آ جاتا ہے، اور وہ تیزاب بالوں کی جو تھیلیاں ہیں اور اس میں سر کی سکن ہے اس کے اوپر آ کر جب جم جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے اور صاف نہیں ہوتا ہے، اور اس میں جو پانی کی کمی ہوتی ہے تو پھر زخم ہو جاتے ہیں، جس سے خشکی ہو جاتی ہے، جس سے سر پر دانے نکل آتے ہیں، سر پر خارش ہوتی ہے، اور اسی طرح بال جو ہے باریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے رات کا کھانا دیر سے کھانا یا کھا کر سو جانا۔ کھا کر سو جانے سے بدہضمی ہوتی ہے، اور بدہضمی سے سارا نظام جو ہے وہ جسم کا خراب ہو جاتا ہے، اور جس سے جو ہے خون کا عمل چلنے کا ہمارا خراب ہوتا ہے، تو سر پر خون پہنچنے کی جو روایت ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جس سے ہمارا سر بالوں کی کمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا عمل رات کو دودھ پی کر سونا یا چائے پی کر سونا یا مغزیات کھا کے سونا یا تکے کڑھائیاں کھا کر سونا یا گرم فلمیں دیکھ کر سونا۔ ان میں سے آپ کوئی بھی ایک عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کے جو ہے بال گرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بھی بدہضمی بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ معدے کی تیزابیت بھی کرتا ہے، اور جسم کی جو ہے جسم میں حرارت کی زیادتی کرتا ہے، جس سے گرمی ہو جاتی ہے، اور بدہضمی بھی ہو گئی، اور جب گرمی بھی ہو گئی اور کھا کر بھی سوئے اور دیر سے بھی سوئے تو ہمارا نظام خون جو بننے کا عمل نیند کو چاہیے وہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، اور جس سے ہمارے ٹیشوز جو نیند میں جڑتے ہیں وہ جب پورے نہیں جڑتے تو پھر ہمارا سر پر جو خون آنا ہوتا ہے یا جو بالوں کو خوراک اندر سے پروٹین ملنی ہوتی ہے وہ ملنا بند ہو جاتی ہے۔ چوتھی وجوہات، رات کو جب ہم لیٹ سوئیں گے تو پھر صبح ہم لیٹ اٹھیں گے، یعنی چوتھی وجوہات میں صبح کو دیر سے اٹھنا، دیر سے جاگنا، اور اس کے بعد پانچویں وجہ سیر نہ کرنا، صبح کو دیر سے اٹھنا اور اس کے بعد سیر پر نہ جانا، یعنی باغ میں نہ جانا، گھاس
پھول پھل اور درخت اور تازہ ہوا کو حاصل نہ کرنا۔ اس کے بعد چھٹی وجہ ہے آپ کا ناشتہ پروٹین والا نہ ہونا، یعنی پھل یا جوسز یا فروٹ، سبزیاں کچی، ایسا ناشتہ جو ہے وہ حاصل نہ ہونا، جس سے ہمیں مزید گرمی ہو جاتی ہے۔ مثلاً چائے کے ساتھ ناشتہ کرنا، انڈے کے ساتھ ناشتہ کرنا، سلائس کے ساتھ ناشتہ کرنا، سری پاؤ کے ساتھ ناشتہ کرنا، تیز مرچوں والے کوئی بھی اشیاء، پوڑی حلوہ وغیرہ کھانا، یعنی ایسی اشیاء جن سے ہمارا معدہ جو ہے وہ مزید گرم ہو جاتا ہے، تذابیت دیتا ہے، اور زیادہ ہمارے مسائل جو ہیں معدے کی خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ چکناہٹ کی زیادہ اشیاء یا خشک اشیاء کا استعمال جو ہے وہ ہمیں ناشتہ جو ہے ہمارا خرابی کی طرف لے جاتا ہے، جس سے بالوں کا گرنا کا عمل ہو جاتا ہے۔ اگلا عمل ہے کہ آپ دن میں پسینے کے مطابق پانی نہ پینا۔ پانی، پھل، سبزی، جوسز اور دودھ یعنی لیکوڈ کو استعمال کم کرنا، اور گرم اشیاء، اسپائسی اشیاء، بیکری اشیاء، میٹھی اشیاء اور ایسی اشیاء جو کہ پانی کو جو ہے وہ ختم کرتی ہیں جسم میں سے یا خشک کرتی ہیں، ان اشیاء کا استعمال زیادہ کرنا، اور پانی کی اشیاء کو کم استعمال کرنا، جس سے ہمارا پسینہ جب خارج ہوتا ہے تو اس میں جو ذرات آتے ہیں، نمکیات آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جب پانی نہیں پیتے تو وہ تیزاب والا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہماری پوری باڈی اور سر اور بال تمام تیزاب کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جلنے میں سب سے پہلے باریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر خشکی دینا شروع ہو جاتے ہیں، پھر سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی سے خارش ہوتی ہے، اسی سے دانے نکلتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے، یعنی جسم جو ہے، ہمارا جسم جو کہ تقریباً 70 سے 75% پانی پر منحصر ہے اور پانی کی بنیادوں پر کھڑا ہے، جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے جسم سے جو پسینہ خارج ہوتا ہے تو وہ موئسچرائزر والا زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیل والا پسینہ جب ہمیں آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا رنگ بھی کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری گردن بھی کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ بھی کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے کا اور سر کا مسائل جو ہیں وہ تمام کے تمام عروج پر آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر پانی ہم پیتے ہیں تو یہ عمل جو ہے ہمارا درست رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگلا عمل ہے گلے کی خرابی ہونا، یا نزلے کی بیماری ہونا، یا گلے میں کیرا گرنا، یا ٹانسلز ہونا، یا تھائرائڈ کی بیماری ہونا، یا ناک کا بند ہونا، یا حد سے زیادہ سر درد ہونا، غرض ہے کہ بلغم ریشہ موجود ہونا، اور اس میں بادی اشیاء، بلغمی اشیاء، ایسی اشیاء کھانا زیادہ جو کہ مزید آپ کے گلے کو خراب کرتی ہیں، آپ کے بلغم کو اور اجاگر کرتی ہیں، بناتی ہیں، اور ریشے کو مزید پیدا کرتی ہیں۔ تو ان میں سر فہرست ہے ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، دہی، لسی، چاول، سادہ دودھ، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑھی، پکوڑے، سموسے، برگر، شوارمے، پیزے، نان، اس کے ساتھ ساتھ آئس کریم، چاکلیٹ، سلنٹیاں، چپس، اسی طرح جو ہے اچار کے بعد ہے آپ کے پاس نہاری، بریانی، حلوہ پوڑی، سموسے، پکوڑے، کیچپ، کھٹی چٹنی، اور کھانے کے ساتھ، چکنے کھانے کے ساتھ خصوصاً، اور گرم سالن کے ساتھ سادہ پانی یا ٹھنڈا پانی بھی ہمیں گلے کے مسائل میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ اشیاء جب آپ کھانے میں اس وقت جاری رکھیں گے جب آپ کا گلا خراب ہے، آپ کو کیرے کی بیماری ہے، یا آپ کی ناک بند ہوتی ہے، یا آپ کے تھائرائڈ کے مسائل ہیں، یا آپ کے ریشہ جو ہے وہ بہت زیادہ بنتا ہے، تو پھر آپ کو یہ پرہیز آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا گلا جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ اگلا عمل ہے کہ گلے کی خرابی کی صورت میں ہر کھانے کے بعد غرارے نہ کرنا۔
اور گلا خراب ہی رہے گا۔ اس کے بعد ہے گرم پانی کی بھاپ نہ لینا گلے یا ناک کی بندش میں، گلے کی خرابی میں یا ناک کی بندش میں آپ گرم پانی کی چہرے پر بھاپ نہیں لیں گے تو پھر بھی آپ بالوں کے اور سر کی بیماریوں کا مسائل کا آپ کے ساتھ رہے گا۔ اسی طرح آپ جب سونے میں سے پہلے آپ جو ہے ایسی اشیاء نہیں کھائیں گے جن سے کھا کر بادی اشیاء خصوصی طور پہ جب کھا کر آپ سوئیں گے تو پھر آپ خصوصی طور پہ دودھ جن کے نزلہ زکام ہوتا ہے، بلغم ہوتا ہے، ریشہ ہوتا ہے، وہ دودھ پی کے سوئیں گے تو تب بھی ان کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح بالوں کے مسائل بھی ہمارے گلے اور ناک کے ساتھ بہت ان کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ناک، کان، گلا، مسوڑے اور سر، یہ ہمارا تعلق گلے کے ساتھ اس کا گہرا ہے۔ اگر گلا خراب ہے تو ہمیں ان چیزوں کو پرہیز بھی لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہر چیز کا جو مین علاج ہے، یعنی کہ جو بیماری کا سبب بنتا ہے ہر چیز کا، وہ ہے کم پیدل چلنا، کم مشقت کرنا، یا کھیل کر یا مشقت کر کے یا ایکسرسائز کر کے یا باڈی بلڈنگ کر کے یا جم جا کے اس کو چھوڑ دینا۔ یہ وجوہات میں بھی باڈی کے ہارمون سسٹم جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، جس سے مسائل کا سبب بنتا ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ آئل زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور جب ہم ایکسرسائز یا مشقت چھوڑ دیتے ہیں تو آئل بننے والی مشین جو ہے وہ اندر سے چلتی رہتی ہے، جس سے آئل ہمارا جسم کے اندر رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم ایکسرسائز سے جو مشین سے ہم باہر گند نکالتے تھے پسینے کے ذریعے، وہ جب ہم ایکسرسائز ہی نہیں کریں گے تو وہ بند ہو جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے، جس سے بیماریاں، خصوصی طور پہ سر کی بیماریاں یعنی کہ بال گرنے کا سبب بھی اسی کا ہوتا ہے، اور بے شمار بیماریاں بھی اسی سے ہوتی ہیں۔ تو یہ وجوہات جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگلی وجوہات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹمپریچر، پسینہ، تیل بہت زیادہ ہے، آپ کے اندر آگ بہت زیادہ ہے، تو آپ گرم اشیاء جو ہے وہ جب کھائیں گے، تلی ہوئی اشیاء کھائیں گے، تیز مسالہ جات کھائیں گے اور دیر ہضم چیزیں کھائیں گے تو آپ پھر ان مسائل سے نہیں بچ سکتے، یعنی بال گرنے سے، بال باریک ہونے سے، خشکی ہونے سے، بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہونے سے، یا آپ گنجا پن ہونے سے۔ تو آپ ان باتوں کو جو ہم نے آج آپ کو وجوہات بتائی ہیں، ان میں سے اگر آپ ایک بھی عمل کر رہے ہیں تو آپ اس عمل کو جب ٹھیک کر لیں گے تو آپ کے بال گرنا رک جائیں گے، اور آپ کے اگر گنجا پن بھی ہے تو آپ کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا نظام صحت درست عمل شروع ہو گیا تو آپ کے بال بھی درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔